was a revelation that the White House had no intention of making public. President Bush was told in August that Osama bin Laden might be planning an attack involving the hijacking. Would have predicted. Nobody in our government, at least. August 6th, I believe the title was Bin Laden Determined to Attack Inside the United States. 70% of family members' questions were never answered during the 9/11 Commission report. Hamilton and Thomas Keane said they were set up to fail. I mean, I'm a member of the commission. It's a scam. It's absolutely disgusting. The questions, Mr. President. The questions. یہ اسٹیل اسٹرکچر کے ماہر ہے. رچرڈ گیج نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے گرنے کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. رچرڈ گیج ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمیں بتائیں کہ انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بلڈنگ گرنے کی انکوائری دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیوں کیا. آپ ہمیں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ذرا بتائیے. میں 20 سال سے آرکیٹیکٹ ہوں اور امریکن انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس کا ممبر ہوں اور میں اسٹیل فرم والی فائر پروفنگ عمارتوں کی اسٹڈی کر رہا ہوں. ہم یہ سوال وضاحت کے لیے پوچھ رہے ہیں. ہم اس کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی فضول بات نہ آ سکے. سرکاری طور پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے گرنے کی کیا وجوہات تھی؟ ہمیں بتایا گیا کہ طیاروں کو عمارتوں سے ٹکرایا گیا جس کے نتیجے میں آگ لگی اور ڈیڑھ گھنٹے بعد دھماکوں سے عمارتیں منہدم ہو گئی. عمارتوں کے انہدام کے حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ آگ لگنے یا دھماکے سے عمارتیں اس طرح تباہ نہیں ہوتی کیونکہ ان میں اسٹیل کے فریم موجود ہوتے ہیں. جڑواں ٹاور اور ایک نزدیکی بلند عمارت کے انہدام کے بارے میں جو شواہد ملے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں کنٹرول طریقے سے تباہ کیا گیا تھا. بلڈنگ نمبر 7 اپنی ہی بنیاد پر منہدم ہوئی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے 100 فٹ تک تیز رفتاری سے ملبہ نیچے آتا ہے. اس عمارت میں 40,000 ٹن اسٹیل کا سٹرکچر لگا ہوا تھا جو اس طرح ان کے انہدام کو روکنے کے لیے ہی استعمال کیا گیا تھا. تو یہ 47 منزلہ بلڈنگ کی کہانی ہے. ہاں, اسی کو بلڈنگ 7 کا نام دیا گیا ہے جو فٹ بال گراؤنڈ جتنے فاصلے پر موجود تھی. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کچھ ہوا تھا. دائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب عمارت کو کنٹرول دھماکے سے گرایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. آپ خود موازنہ کر سکتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہے کہ 40,000 ٹن اسٹیل سٹرکچر جب پوری سپیڈ کے ساتھ نیچے آتا ہے اس کا کیا منظر ہوتا ہے. ہمیں تقریباً 700 آرکیٹیکٹس اور انجینئرز نے کہا ہے کہ اس واقعے کی نئے سرے سے تحقیقات کی جانی چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ملنے والے نئے شواہد بہت اہم ہیں اور یہ کنٹرول دھماکوں کی نشاندہی کرتے ہیں. ایسے دھماکے بوسیدہ عمارتوں کو گرانے کے لیے بارود لگا کر کیے جاتے ہیں. اگر انجینئروں کو معائنے کی اجازت دی گئی تو ڈر اس بات کا ہے کہ یہ راز منظر عام پر آ جائے گا کیونکہ ان دھماکوں میں القاعدہ نہیں کوئی اور خفیہ قوتیں ملوث ہیں جو پینٹاگون کے بعد نیو یارک کے محفوظ ترین 3 عمارتوں کو منہدم کرنے کے ذمہ دار ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے آپ ایک مسئلہ پیدا کرتے ہیں اور اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بنیادوں پر ہزاروں ٹن پگھلا ہوا اسٹیل ملا ہے. سوال یہ ہے کہ اسٹیل کیسے پگھل گیا. انجینئروں نے بتایا ہے کہ آگ لگنے کے واقعات میں عمارتوں میں لگا ہوا اسٹیل اس طرح نہیں پگھلتا اور نہ ہی جیٹ فیول سے اس طرح کی تباہی آتی ہے. عام طور پر اسٹیل کو پگھلنے کے لیے 3000 ڈگری سینٹی گریڈ کی آگ درکار ہوتی ہے. یہاں پر ہمیں جو شواہد ملے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی آگ 1400 سے لے کر 1600 ڈگری سینٹی گریڈ تک تھی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان عمارتوں میں موجود اسٹیل کو اس طرح کیسے پگھلایا گیا. ماہرین کے مطابق اتنی بڑی مقدار میں اسٹیل کو پگھلانے کے لیے تھرمائٹ نامی کیمیکل استعمال کیا گیا. کیا آپ نے اس کو ڈھونڈ لیا؟ نیو یارک کے علاقے لوئر مینہٹن سے ملنے والی دھول کا تجزیہ کیا گیا. اس دھول کی تہ 4 سے لے کر 6 انچ تک موٹی تھی. اس دھول میں پہلے سے پگھلے ہوئے لوہے کے پارٹیکلز بھی ملے ہیں. یہ سب کیسے ممکن ہوا؟
اس وقت جن لوگوں نے خفیہ طریقے سے مسئلہ پیدا کیا تھا اور اس کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال دی تھی، انہی لوگوں نے رد عمل کا تجزیہ بھی کیا اور خود ہی اپنے پیدا کیے ہوئے مسئلے کا حل بھی پیش کر دیا۔ کیا یہ پتا نہیں چل سکتا کہ دشمن نے پہلے ان عمارتوں کو آگ بھڑکانے والا کیمیکل لگایا ہو اور بعد میں یہ واقعہ رونما ہوا ہو؟ پہلے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس بلڈنگ تک کس کس کو رسائی حاصل تھی۔ کیا القاعدہ کو اس قدر محفوظ عمارتوں تک رسائی حاصل تھی؟ غالباً نہیں۔ کیا القاعدہ کو پیچیدہ اور خطرناک قسم کے کیمیکل تک رسائی تھی؟ غالباً نہیں۔ میرے خیال میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی اور کے بارے میں تحقیقات کرنا ہوگی۔ اس لیے ہمارے ساتھ 700 آرکیٹیکٹس اور انجینئرز ہیں جو انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکہ اور دنیا کے لوگ سچائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سر، آپ کے پاس قوت بھی ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ 9/11 اور اس کے بعد کے حالات جاننے کے لیے کانگریس کی انکوائری کا آغاز کریں۔ ہمیں تو ہمارا ملک واپس چاہیے۔ صدر صاحب، میں آپ کو اور آپ کی ٹیم سے اور ہر امریکی شہری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جاگ جائیں اور اٹھ کھڑے ہوں اور سچ جاننے کا مطالبہ کریں۔